آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 42 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں بعض وہ ہیں، یعنی کافروں میں بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں، تو پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہیں؟ وہ تو عقل کے اندھے ہیں نا، وہ ویسے تو سنتے ہیں لیکن ان کو اللہ نے بہرے کہا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی بات نہیں سنتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو جو ہدایت کے راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتے؟ ان کو آپ ہدایت دے سکتے ہیں اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرا سا بھی۔ لیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ جو ہیں اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، کس دن جمع کرے گا سب کو؟ روز قیامت۔ تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں لم یلبسو، جیسے نہیں وہ رہے دنیا میں الا ساعۃ من النہار، دن کے صرف ایک گھڑی کے لیے ہی دنیا میں وہ ٹھہرے تھے۔ یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچان بھی رہے ہوں گے۔ قد خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، اور بے شک وہ لوگ خسارے میں پڑے یا انہیں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کرنے کو جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے، وہی لوگ خسارہ پائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی، اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، ہم آپ کو دکھا دیں، بَعْضَ الَّذِي، اس عذاب میں سے، نَعِدُهُمْ، جو اس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم، پھر، اللہ شاہد، اللہ گواہ ہے، علی ما یفعلون، ان کاموں پر جو وہ کرتے رہے۔ اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے ان کاموں پر جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ تو جب ان کا رسول آ گیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول ان کے پاس آ گیا،
ہر امت کا ایک رسول اللہ نے مقرر کر رکھا ہوتا ہے، جو بھی امت ہوتی ہے اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، تاکہ وہ ان کو ڈرائے آخرت سے اور خوشخبری سنائے انہیں جنت کی۔ تو ان کے لیے انصاف کا فیصلہ کر دیا گیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی انصاف ہی کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول بھیج دیا ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور وہ کافر کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو ہر وقت کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ وہی کافر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ کب آئے گا ہمیں بتا دیں اگر تم سچے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ کل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نہیں میں اختیار رکھتا اپنی ذات کے لیے ضرا ولا نفعا کسی نقصان کا یا کسی فائدے کا، میں اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا تو میں دوسروں کے لیے کیسے اختیار رکھوں گا؟ الا ماشاء اللہ تو ہوتا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ لکل امت اجل ہر امت کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا جاء اجلہم جب ان کا وقت وہ آ جاتا ہے نا جو مقرر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، فلا یستاخرون ساعۃ تو اس میں ولا یستقدمون۔ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ تو جب وہ مقرر کیا ہوا وقت اللہ تعالیٰ نے جو کر رکھا ہوتا ہے نا مقررہ وقت وہ آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ آتا ہے۔ تو پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کل ارایتم آپ کہہ دیجئے کہ تم نے نہیں دیکھا ان آتاکم عذابہ بیاتن اور نہارن ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو تم کیسے اس سے بچو گے؟ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر لو گے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی کر رہے ہیں؟ یہ کوئی خوشی کا مقام ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ ڈرو اللہ سے کہ پتہ نہیں وہ کیسا وقت ہوگا۔ تو جب عذاب آ جائے گا نا تو اس وقت تم مان لاؤ گے، وہ تو وقت مان لانے کا نہیں ہوگا۔ آسما اذا ما واقع آمنتم بہی کیا پھر جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس وقت تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ الآن قد کنتم بہی تستعجلون حالانکہ تم اسے جلدی مانگتے تھے، اس وقت تم اسے جلدی مانگ رہے تھے، لیکن اللہ نے تو اپنے وقت مقررہ پر وہ دکھانا ہے نا جو وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو پھر وہ اللہ فرماتا ہے کہ یہی تو ہے وہ جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے۔ آسما اذا ما واقع آمنتم بہی الآن قد کنتم بہی یستعجلون ثم قیل پھر کہا جائے گا للذین ظلموا ظالموں سے کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا ظالموں سے
ذوقوا عذاب الخلد، اس عذاب کا مزہ چکھو جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ حل تجزون الا ما کنتم تکسبون، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ وَيَسْتَنبِئُكَ أَحَقٌّ هُوَ، تو اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، کون کافر لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ سچ مچ عذاب آ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو، ای و ربی انہ لحق، ہاں میرے رب کی قسم، و ربی میرے رب کی قسم، انہ لحق وہ سچ مچ آئے گا، وہ سچ حق ہے، برحق ہے، ضرور آئے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اگر ہر ظالم شخص کے پاس زمین کا سب مال اسی کا ہو، اور وہ اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کے طور پر دینا چاہے گا، اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت چھپائیں گے، اور وہ ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ فیصلہ جو کیا جائے گا وہ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے ان کے پاس اتنا مال ہو جو پورے کرۂ ارض کو گھیرے ہوئے ہو، پورے کرۂ ارض پہ پھیلا ہوا ہو، تو وہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ وَآسَرُّوا ندامتا لما رأوا العذاب، اور وہ اپنے ندامت چھپائیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا تو پھر اپنے ندامت چھپائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان جو فیصلہ ہے اللہ انصاف کے ساتھ کرے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دیکھو بے شک اللہ ہی کے لیے سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، اللہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ سے زمین سے اٹھائے جاؤ گے اسی کی طرف۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں، کل آپ کہہ دیجئے، بے فضل اللہ ہے، اللہ کے فضل سے، کل ارأیتم کیا تم نہیں دیکھتے، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، لکم تمہارے لیے، من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا،
یفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ جو قرآن ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے، یہ نصیحت آئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے تمہارے پاس یہ نصیحت آئی ہے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي صُدُورِ، تو یہ جو ہے نا قرآن، یہ شفا ہے ان کے مطلب دلوں کے لیے، ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہیں یا دلوں میں ہیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت للمؤمنین، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور شفا ہے بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہیں یا دل میں ہیں۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل اور رحمت سے نازل ہوا، فبذالک، اسی وجہ سے، فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں، ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ تو بہت بہتر ہے اس سے جو وہ مال جمع کرتے ہیں، معلومات جمع کرنے میں لگے رہتے تھے نا، تو اس سے یہ بہت بہتر ہے۔ قرآن پڑھو، اس کی ہدایت پر عمل کرو۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کل، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ارے کیا تم نے نہیں دیکھا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، لکم، تمہارے لیے، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے نازل کیا، من رزق میں سے، فجعلتم منہ، اور پھر تم نے خود ہی بنا لیا اس کو، حرامن و حلالن، کچھ حرام بنا لیا کچھ حلال بنا لیا اپنے آپ سے ہی۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ یہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، تو یہ اس کو تم نے خود ہی اس کو کچھ کو حرام بنا لیا کچھ کو حلال بنا دیا، اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ آگے اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ ام علی اللہ یفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اللہ نے تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ ان اللہ لا ذو فضل علی الناس، تو اللہ جو ہے فضل والا ہے، لا ذو فضل، فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعلمون من اعمال الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اور
اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ذرا برابر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی. آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ مصروف ہیں قرآن کو پڑھنے میں. آپ کے رب سے تو کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے. قرآن پاک میں وہ سب کچھ درج ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر ہو بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا. روز قیامت اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، و فی الآخرات، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور اللہ کی باتیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. آپ کو ان کی باتیں مایوس نہ کریں یا غمگین نہ کریں. کہ آپ ان کی باتیں سن کے غم میں پڑ جاتے ہیں تو جس سے آپ کی صحت پر اثر پڑتا ہے. تو یہ ان لوگوں نے تو آپ سے پہلے لوگوں کو بھی مطلب ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو اسی طرح جھٹلایا تھا جیسے یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. تو آپ غم نہ کریں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا. بے شک سب کی سب عزت اللہ ہی کے لیے ہے. وہو السمیع العلیم. اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. دیکھو اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء. اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو کہ یدعون، جو کہ نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک بنا کر. گار ہو بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی مخلوق ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں نا، وما یتبعوا، اور جو پیروی کرتے ہیں الذین، ان لوگوں کی، یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں یا پیروی کرتے ہیں اللہ کے سوا شرکاء، شریکوں کی. یتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں الا الظن، گمان کی، صرف گمان ہی کی وہ پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا یخرصون، اور وہ قیاس آرائیاں ہی کرتے رہتے ہیں. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وہ الذی، اللہ ہی تو ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. والنہار مبصرا، اور دن بنایا تمہارے لیے روشن، تاکہ تم اس میں اپنے رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. تو بے شک اس میں نشانیاں ہیں
بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یا غور کرتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولادا، انہوں نے کہا یعنی کافروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، هو الغنی، اللہ اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ اسی کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اسی کا ہے، سب مخلوق اسی کی ہے جو بھی ہے۔ اور وہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بارے میں شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے تو لاؤ، دکھاؤ ہمیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جو انہیں معلوم ہی نہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ کاذبا لا یفلحون، کہ وہ لوگ جن لوگوں نے، اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یفترون باندھتے ہیں، علی اللہ کاذبا اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں وہ ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا میرے پروردگار، یا مشکل کشا ہم سب کی مشکلات دور فرما، ہمارے بگڑے کام سنوار دے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معاف فرما، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔